ناجائز طریقے سے باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ ایک دوسرے کا مال کو باطل طریقے سے کھانا کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ ایک انسان چوری کر کے مال کھاتا ہے، مال دوسرے کا ہے، چوری کر رہا ہے۔ ایک انسان دھندا تو کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، دھوکہ دے کے تجارت کر رہا ہے، دھوکہ دے کے بزنس کر رہا ہے، جھوٹ بول کے بزنس کر رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں ان کیٹیگری میں آتی ہیں جو باطل کیٹیگری ہوتی ہے۔ اور آج کل ایک تو انٹرنیشنل معاملہ چلا ہوا ہے کہ لوگ ایک طریقے سے کہیے کہ پروفیشنل طریقے سے ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ شادی بیاہ کے اندر جو جہیز کا لین دین چلتا ہے، علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ بھی باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال کو کھانا ہے۔ جہیز کے نام پہ نہ جانے کیا کیا چیزیں ایک دوسرے سے لینے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ دباؤ میں کہیے اور چاہے ڈیمانڈ کہیے یا کسی اور طریقے سے جو ناجائز اور باطل ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ مرد جو ہیں وہ قوام ہے، مرد وہ ہیں جو ذمہ دار ہیں۔ اچھا، جب یہ بات آتی ہے کہ مرد قوام ہے، مرد ذمہ دار ہے، تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں تو حاکم ہوں، تو حاکم ہوں۔ یاد رکھیے، مرد اگر مان بھی لیا جائے قوام کا مطلب حاکم ہے، تو حاکم کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے رعایا کی خیال کرے۔ یہاں تک کہ شریعت کہتی ہے اگر تمہارا غلام بھی ہے تو وہی کھاؤ جو تم اس کو، وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، تم وہی پہنو، تم اس کو وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ یہ شریعت ہمیں حکم دیتی ہے۔ اگر آپ کے زیر نگی کوئی ہے، جیسے مرد کو قوام کہا گیا، مطلب یہ ہے کہ مرد ذمہ دار ہے اپنے گھر کے لیے، اپنے بیوی کے لیے، تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیوی کے لیے کما حق اس کی ادائیگی کرے۔ جہاں بھی اگر کچھ کمی کرے گا تو شریعت اسلامیہ کہتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، ہر کوئی اپنے ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو ذمہ داری ملنا ایک طریقے سے کہیں نہ کہیں بہت بڑی مسئولیت کا ضامن ہے، بڑی حساسیت کے ساتھ اس کو لینے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے مرد کو قوام کیوں بنایا ہے؟ اللہ کے نبی نے خود ذکر کیا ہے، کیونکہ مرد کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جو عظیم ہے عورت کے مقابلے میں۔ عورت کے اندر دو چیزیں کمی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک دین کی کمی ہے، ایک دنیا کی کمی ہے۔ دین کی کمی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے خود بتایا کہ جب وہ مخصوص ایام میں ہوتی ہیں تو نماز نہیں پڑھتی ہیں، آدمی کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ روزہ نہیں رکھتی ہیں، آدمی کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ جب مخصوص ایام جس کو ہم حیض کے نام سے جانتے ہیں، تو اس میں وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتے ہیں، شریعت نے منع کیا، لیکن مرد کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ دین کی کمی ہے، یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ دین کی کمی ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ دنیا کی کمی کیا ہے؟ دنیا کی کمی یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مرد کی گواہی دو عورت کے برابر ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی کسی کا مرڈر کرتا ہے اور اس کے لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ دو گواہ جب تک نہیں ہوں گے، جب تک اس کے خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ دو گواہ ایسا ہونا چاہیے جس نے مرڈر کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ تو اگر کوئی عورت دیکھتی ہے تو عورت چار گواہ لائے گی، چار عورتیں دیکھیں گی تب جا کے دو مرد کے برابر ہوگا۔ تو یہ شریعت نے حکم دیا، بتایا ہے کہ مرد کی گواہی دو عورت کے برابر ہوتی ہے، ایک مرد دو عورت کے برابر گواہی۔ تو اس اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بھی مرد بڑا ہے، اسی لیے شریعت نے اس کو قوام اور ذمہ دار بنایا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ شرک اللہ معاف نہیں کرتا۔ اچھا، یہ جب بات آتی ہے کہ اللہ شرک معاف نہیں کرتا، وہ دیکھ لیجیے آیت، اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ جو چاہتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ شرک معاف نہیں کرتا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ شرک بھی معاف کرتا ہے، دنیا کے اندر بڑے سے بڑے جرائم، کرائم، بڑے سے بڑا جرم، بڑے سے بڑا کفر، اللہ سب معاف کرتا ہے۔ شرط کیا ہے کہ ایک انسان مرنے سے پہلے انسان اللہ سے توبہ کر لے۔ یہ شرک اللہ معاف نہیں کرتا، یہ اس وقت کی بات ہے کہ ایک انسان شرک پر مر جائے تو اس کی معافی نہیں ہے۔ ایک انسان نے شرک نہیں کیا ہے، بڑے سے بڑا گناہ کیا ہے، توبہ نہیں کیا، تو اللہ کے اوپر ہے، اگر اللہ چاہے تو اس کو عذاب دے گا، اور چاہے تو اللہ اس کو جنت دے گا، اس کو معاف کر دے گا، اللہ کے اوپر ہے۔ لیکن اگر کوئی شرک پر مر گیا، کوئی کافر پر مر گیا، کفر پر مر گیا، اس نے توبہ نہیں کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی معافی نہیں ہوگی۔ یہ اصل حکم ہے، ورنہ انسان زندہ ہے، شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، اس سے انسان توبہ کر لے تو اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ نے ابھارا بھی ہے کہ آپ معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اسی طرح جو بھی آپ کے زیر نگی ہوتے ہیں، جو آپ کے تئیں کام کرتے ہیں، جو آپ کے انڈر میں کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، کہ جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ سوچیں کہ ہم تکبر کیوں کریں؟ دنیا کے اندر ایک بلینر، ایک کروڑ پتی
اسی جگہ سے آتا ہے جہاں سے ایک فقیر آتا ہے، اسی نطفے اسی حقیر پانی سے پیدا ہوتا ہے جس سے ایک پرائم منسٹر پیدا ہوتا ہے، اسی سے وہی فقیر بھی پیدا ہوتا ہے جو آپ کے سامنے مانگنے آتا ہے۔ پھر ہمیں تکبر کیوں؟ سب کے سب وہیں سے آئے ہوئے ہیں نا۔ اس میں تو اللہ کا شکر ہونا چاہیے کہ ہر کوئی وہیں سے آ رہا ہے، ہر کوئی حقیر پانی سے پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مجھ کو ایک امیر گھر میں پیدا کیا اور اس کو ایک غریب گھر میں پیدا کیا، تو اس پہ تو اللہ کا شکر ہونا چاہیے۔ یہ کسی بھی معاملے میں ہو سکتا ہے، یہ پیسے کے معاملے میں نے بتا دیا، علم کے معاملے میں ہو سکتا ہے، خوبصورتی کے معاملے میں ہو سکتا ہے، اچھائی کے معاملے میں ہو سکتا ہے، پراپرٹی کے معاملے میں ہو سکتا ہے۔ کسی بھی اعتبار سے کسی کو تکبر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ سب کے سب اکول اور برابر ہیں۔ اللہ نے جو تفریق کیا ہے تقوی کی بنیاد پر، اور تقوی اللہ کے نبی نے کہا التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں پہ ہوتا ہے، یعنی دل میں ہوتا ہے، اور یہ دل کی راز اللہ جانتا ہے۔ تو تم میں کون متقی ہو تو اللہ جانتا ہے، یعنی دنیا کے اندر سب کے سب برابر ہیں۔ تقوی والے کون ہیں اللہ جانتا ہے، اسی بنیاد پہ اللہ ان کا فیصلہ کرے گا۔ پھر اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرتا، دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی۔ دنیاوی اعتبار سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز روزہ کرتے ہیں، اللہ نے مجھ کو مال و دولت سے کیوں نہیں نوازا، ہم کو اللہ نے معذور کیوں کر دیا، ہم کو اللہ تکلیف میں کیوں رکھا ہوا ہے، میں سب کچھ کر رہا ہوں۔ تو یہ اللہ نے تمہارے ساتھ نا انصافی نہیں کیا ہے، اللہ نے ظلم نہیں کیا ہے، یہ تمہارا امتحان لے رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا بخاری مسلم کی، کہ اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل يبتل الرجل على حسب دینه فان كان في دین صلبہ اشتد بلاؤه وان كان في دین رقہ ابتلي على قدر دینه۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے سخت آزمائش، مصیبت، تکلیف انبیاء پر آتی ہے، پھر انبیاء کے بعد ان لوگوں پر آتی ہے جو انبیاء کی طرح ہوتا ہے۔ تم میں سے دین میں جو انسان جتنا مضبوط ہوتا ہے نا، اللہ اس کو اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے۔ اگر آپ دین میں اتنے مضبوط نہیں ہیں تو اللہ اسی کے بقدر آپ کو آزمائے گا، یعنی آزمائش کم تو گویا کہ آپ دین میں اتنے مضبوط نہیں ہو، آزمائش آپ کے ساتھ زیادہ لگی ہوئی ہے، تکلیف آپ کے ساتھ زیادہ لگی ہوئی ہے، تو گویا کہ اللہ رب العالمین آپ کو آزما رہا ہے، اور آپ کہیں نہ کہیں دین میں مضبوط ہو تو اللہ آپ کو آزما رہا ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر اللہ نے ذکر کیا ہے کہ نشے آور چیز جب آپ کھا پی لو تو نماز کے قریب مت آؤ۔ چونکہ یہ پہلے وقت کی بات ہے، شراب حلال تھا، لوگ پیتے تھے، نماز میں آتے تھے، تو ایسے ہی کہیں اور کی گفتگو کرتے تھے، ذہن کہیں اور ہوتا تھا تو شریعت نے منع کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ شراب پینا نعوذ باللہ جائز ہے یا نشہ کرنا جائز ہے، نشہ کرنا حرام ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے اگر کسی نے نشہ کر لیا تو ویسے حالت میں وہ نماز میں نہ آئے۔ پھر اللہ نے تیمم کا ذکر کیا ہے کہ کبھی کبھار اگر انسان بیمار ہو جائے یا اسی طرح کوئی سفر پہ ہو، پانی نہ ملے، تو شریعت کہتی ہے تیمم کرے۔ تیمم کا طریقہ اس سے پہلے بھی بتایا گیا تھا، صاف طریقہ ایک بار پھر بتا دیا جائے، جو لوگ نہیں تھے درس کے اندر، صرف ایک بار پاک مٹی پہ آپ کو ہاتھ مارنا ہے، بسم اللہ کر کے، بسم اللہ آپ نے کیا، ایک بار مٹی پہ ہاتھ مارا، اور اس کو اگر زیادہ لگ گیا تو آپ اس کو پھونک دیں گے۔ پھونک مارنے کے بعد اپنے چہرے پر ایک بار، اور پھر کف ہتھیلی پر آپ ایک بار ملیں گے، بس چہرے پر اور ہتھیلی پر، یہ آپ کا وضو ہو گیا، یعنی تیمم ہو گیا۔ اور یہ تیمم ایسا ہوتا ہے جو وضو کے لیے کافی ہوتا ہے اور غسل کے لیے بھی کافی ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان ناپاک ہے اور اس کو بیماری ہے تو اس کو الگ سے وضو اور غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تیمم کر لے، اس کا وضو بھی ہو گیا، اس کا غسل بھی ہو گیا۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو بیمار ہو، پانی نہ مل رہا ہو، تو نہ پانی مل جائے اور بیماری نہ ہو تو پانی سے وضو کرنا ضروری ہے اور غسل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ پھر اللہ نے ذکر کیا کہ اگر تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس کو ادا کر دیا جائے۔ امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی انسان کچھ رکھے تو وہ چیز اس کو ویسے ہی لوٹایا جائے جیسے آپ کے پاس وہ رکھا گیا تھا۔ مثال کے طور پہ چھوٹی سی مثال، آپ کے پاس کسی نے 500 کا نوٹ دیا ہے 2025 کا، تو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو 2025 کا ہی واپس کرو، یہ اصل امانت ہے۔ آپ 100 روپے کا بھی 500 کا واپس کر سکتے ہو، لیکن یہ امانت نہیں ہوگا۔ امانت اصل یہ ہے کہ جو نوٹ آپ کو دیا گیا وہی نوٹ آپ اس کو واپس کرو۔ پھر اللہ نے ذکر کیا ہے کہ عدل و انصاف کرو۔ جب آپ سے کوئی فیصلہ کرانے کے لیے آئے، اللہ نے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو لوگ آپس میں کچھ انبنی ہو جاتی ہے، کوئی لڑائی ہوتا ہے، کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی میٹر ہوتا ہے، تو آپ کے پاس آتے ہیں فیصلہ کرانے کے لیے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے آپ منہ مت دیکھو کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا قریبی ہے، اس سے میرا جمتا ہے، یہ اپنے یہاں کا ہے، یہ غیر کا ہے، یہ دوسری جگہ کا نہیں۔ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ آپ اپنے فیصلہ کرو۔ پھر اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ کی، رسول کی اور امیر کی اطاعت کرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہاں پہ کسی امام کا تذکرہ نہیں ہے، یہاں پہ شریعت نے حکم دیا اللہ کی اطاعت کرو،
رسول کی اطاعت کرو، یعنی تقلید سے بالکل ختم کر دیا ہے، تقلید کی جڑ کو کاٹ کر رکھ دیا گیا ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ پھر ایک حکم دیا کہ جو آپ کے امیر ہوں، امیر سے مراد یہاں پہ ذمہ دار ہے، ذمہ دار کے حکم کو فالو کرنا اس لیے کہا گیا تاکہ اجتماعیت برقرار رہے، تاکہ اتحاد برقرار رہے، تاکہ ایسا نہ ہو، کیونکہ جہاں چار لوگ ہوتے ہیں، چار مسئلے ہوتے ہیں اور چار طریقے کی آرا ہوتی ہیں، کسی کی رائے کچھ ہوتی ہے، کسی کی رائے کچھ ہوتی ہے۔ جب ایک رائے پہ کوئی کام کریں گے اور ایک صدر یا ایک ذمہ دار کے اس میں چلیں گے تو ایک منظم برقرار رہے گا اور اتحاد برقرار رہے گا، پھر اس میں انتشار پیدا نہیں ہوگا، انسان اسی پہ آ جائے گا جس پہ امیر حکم دے گا۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تک امیر آپ کو اچھی طرف دعوت دے، قرآن و حدیث کے علاوہ غیر کی طرف نہ بلائے، تو اس وقت تک اس کی اطاعت کرنا واجب اور ضروری ہے۔ پھر شریعت کہتی ہے اگر اختلاف ہو جائے کسی مسئلے میں، دنیاوی مسئلے میں، دینی مسئلے میں، کسی بھی بارے میں اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو شریعت کہتی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ تم اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اب اس کو سمجھ لیجیے، ابھی ہم نے تراویح پڑھا ہے، کوئی 20 پڑھتا ہے، کوئی 8 پڑھتا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ قرآن و حدیث میں کیا ہے؟ رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ آپ دیکھ لو قرآن و حدیث میں کیا ہے؟ آمین بولنا ہے کہ نہیں بولنا ہے؟ قرآن و حدیث میں دیکھ لو کیا ہے؟ پیر ملانا ہے کہ نہیں ملانا ہے؟ قرآن و حدیث میں آپ دیکھ لو کیا ہے؟ ایسے تمام مسائل کے اندر کی نیت ہم کو کہاں باندھنا ہے؟ نیچے کرنا ہے، اوپر کرنا ہے، سینے پہ باندھنا ہے، سینے سے نیچے کرنا ہے، ناف کے نیچے کرنا ہے، ناف کے اوپر کرنا ہے۔ آپ حدیث دیکھ لو، فردوا الی اللہ والرسول، تمام مسئلے میں آپ ائمہ کی نقالی مت کرو، فردوا الی اللہ والرسول۔ جہاں بھی اختلاف ہو جائے، امام شافعی نہیں کہا گیا، امام ابو حنیفہ نہیں کہا گیا، امام احمد بن حنبل نہیں کہا گیا، امام مالک نہیں کہا گیا، رحمہم اللہ، سب پر اللہ رحم کرے، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ایک کو پکڑ لو۔ شریعت کہتی ہے اگر کہیں اختلاف ہو رہا ہے، چار مذاہب ہیں، چار مسالک ہیں، چار باتیں آ رہی ہیں، تو شریعت کہتی ہے اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ پھر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ موت ہر کسی کو آنی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہاں تک کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی برج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ نا تب بھی موت تمہیں آ پکڑے گی، یعنی کتنی بھی طریقے سے تم سیفٹی میں ہو جاؤ نا لیکن موت آ کر رہنے والی ہے۔ پھر اللہ نے ذکر کیا کہ اگر سفر میں ہو تو اپنی نماز کو قصر کرو۔ سفر انسان کر رہا ہے تو سفر میں چاہیے جو 4 والی نمازیں اس کو 2 پڑھی جائے، یہ شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ سلام کا جواب احسن طریقے سے دو۔ طریقہ یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پورا کیا جائے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی تھوڑا سا کرتا ہے نا السلام علیکم، تو شریعت کہتی ہے اگر کوئی آپ کو کہتا ہے السلام علیکم تو اس سے بہتر جواب دو۔ اس سے بہتر جواب کیا ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ مکمل کر دو، وہ کم کر رہا ہے نا تو آپ اچھے طریقے سے دو، آپ سے وہ حال چال پوچھ رہا ہے نا تو آپ حال چال بھی پوچھو اور اس کے کاروبار کے بارے میں بھی پوچھو، یعنی اس طرح ہونا چاہیے کہ اگر آپ سے کم کر رہا ہے تو آپ اس میں زیادہ کر دو، وہ زیادہ کر رہا ہے تو اس سے اور زیادہ اس سے حال چال لو، یہ شریعت کا حکم ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ منافق کی کچھ علامتیں ہیں، جیسے دھوکہ دینا، نماز میں سستی کرنا۔ اگر آپ کو نماز میں سستی آتی ہے تو کہیں نہ کہیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر کہیں نہ کہیں نفاق کی صفت پائی جاتی ہے، سستی نہیں ہونی چاہیے نماز کے اندر۔ اچھا، نماز کے اندر سستی کئی طریقے کی ہوتی ہے، وقت پہ پڑھنا، بے وقت پڑھنا، کبھی 1-2 رکعت چھوٹ جانا، صحیح سے نہ پڑھنا، ہے نا، ہمارا دماغ کہیں اور رہنا، یہ تمام چیزیں کہیں نہ کہیں اس میں نماز میں سستی آتی ہے۔ پھر تذبذب کا شکار، ہر چیز میں ڈاؤٹ کرنا، ڈاؤٹ فل ہونا، یہ صحیح ہے وہ غلط ہے، مطلب بار بار اس میں ڈاؤٹ فل ہی میں رہنا، کسی یقین پر نہ پہنچنا، یہ بھی اصل منافق کی صفت ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو منافق ہے نا وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہے گا۔ پھر اللہ نے ذکر کیا ہے کہ نماز جو ہے نا وہ وقت پر فرض ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ مرد حضرات کی ذمہ داری ہے، جو وہ حضرات ہیں جو ڈیوٹی پہ جاتے ہیں عام طور پہ وہ اپنے روٹین کو چینج کر لیتے ہیں، وہ اپنے ڈیوٹی کے حساب سے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے اگر آپ کے ڈیوٹی ٹائم میں ظہر اور عصر کی نماز آ رہی ہے نا تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ کوئی آپ ایسا ذریعہ تلاش کرو جہاں پہ آپ کا نماز باطل نہ ہو پائے، نماز نہ چھوٹے، نماز آپ وقت پر پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ فوراً چھوڑ دو، آپ روڈ پہ آ جاؤ، ایسا شریعت نہیں کہتی ہے۔ آپ کے اندر یہ تڑپ ہونا چاہیے، آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے کوئی ایسا رزق دے جہاں پہ میں نماز بھی پڑھ سکوں اور شریعت پر بھی عمل کر سکوں اور روٹی بھی کما سکوں۔ یہ طریقہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ مائیں بہنیں بھی اس میں کہیں نہ کہیں زیادتی کرتی ہیں، سوچتے ہیں کھانا بنا رہے ہوں یہ کرنا وہ کرنا، نہیں، ماؤں بہنوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وقت پر جیسے ہی اذان ہو اس کے بعد فوراً ہی وہ وضو کریں اور نماز پڑھیں تمام کام کو چھوڑ کے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ قرآن میں تدبر کرو، قرآن کو ایسے ہی مت پڑھو۔ اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن کو جب پڑھو تو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ سیکنڈ لاسٹ اللہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کے منہج کو اپنانے کا حکم دیا ہے۔ ایک تو ہم نے دیکھا نا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت۔
پھر ہم بار بار بولتے ہیں منہج سلف منہج سلف، لوگ کہتے ہیں نا منہج سلف کہاں سے لائے، یہاں سے لائے۔ دیکھیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مسلمانوں کے طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار کرے گا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو اس کو ہم موڑ دیں گے جس طرف وہ مڑے گا۔ تو جب یہ قرآن نازل ہوا تو اس وقت مومنین کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو مومنین کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، یعنی جو ان صحابہ کرام کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو ہم اس کو گمراہ کر دیں گے۔ یہ صاف مفہوم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا قرآن و حدیث پہ عمل کرنا ہے ویسے ہی جیسے صحابہ نے عمل کیا ہے، اپنے طریقے پہ قرآن و حدیث کو نہیں سمجھنا ہے۔ جیسے آج کل لوگ بردست انجینئر نہ جانے ڈاکٹرز کتنے ہیں، سب اپنے اپنے طور پہ لوگ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں قرآن و حدیث کو۔ تو قرآن و حدیث کو ویسے ہی سمجھنا ہے جیسے صحابہ کرام نے عمل کر کے بتایا ہے، جیسے صحابہ کرام نے ہم کو سمجھایا ہے۔ ایک آخری بات اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ اس کے رسول کا اگر کوئی مذاق اڑائے نا تو اس کے ساتھ مت بیٹھو، اس کے ساتھ مت بیٹھو۔ جو قرآن و حدیث پہ عمل نہیں کرتا، شریعت کہتی ہے کہ اس کے ساتھ مت بیٹھو۔ اللہ نے فرمایا وَيَسْتَهْزِئُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، جو شریعت کا مذاق اڑاتا ہے اس کے ساتھ تم نہ بیٹھو، ان کی مجالست اختیار مت کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔